بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. براق ڈیجیٹل کی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شمائلہ چودھری. ہمیشہ کی طرح ہم پوڈ کاسٹ میں موجود ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ ٹاپکس پر ڈسکشن کرتے ہیں. آپ کو اس نئی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج بھی ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں تانیہ بزئی. السلام علیکم تانیہ, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ سنائیں شمائلہ. الحمدللہ. تانیہ, سب سے پہلے ہم بات کریں گے کل عدم بی ایل اے کے اکثریت پسندوں کی سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوگی. ایک بزرگ شہری کو کس طرح سے دھمکا کر بولا چاہ رہا ہے کہ آپ بولو پاکستان مرد آباد بولو, جبکہ پاکستان زندہ آباد بولنے پر اسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا. کیا کہیں گی آپ اس حوالے سے؟ دیکھیے شمائلہ, بہت ہی غلط ہوا ہے جو بھی ہوا ہے. یہ میں دیکھ رہی تھی. اب یہ بتائیں, یہ جو ویڈیو آئی ہے اگر ہم دکھا سکیں یہ پھر اپنے اسکرین پہ دکھا دیں. ایک بزرگ بلوچ کو 4 BLA کے دہشت گرد مار رہے ہیں. بے شک. وہ اسے کہہ رہے ہیں پاکستان مرد آباد کو, وہ پھر پاکستان زندہ آباد کہتا ہے, وہ جو بزرگ ہے. پھر یہ اس کو مارتے ہیں, اس کے سر پہ انہوں نے کلاشینکوف رکھے ہوئے ہیں. پھر اس کو مارتے ہیں کہ آپ پاکستان مرد آباد بولو, اس نے پھر زندہ آباد کا. بے شک. اور اتنا مارا ہے اس بلوچ کو, اتنا مارا ہے. ایک بزرگ شہری ہے, بلوچ ہے, آپ کا اپنا بلوچ ہے. اور جو 4 دہشت گرد ہے وہ بھی BLA کے آپ کہیں کہ سرمچار ہے. گوش بشیر زیب زندہ آباد, پاکستان زندہ آباد. گوش وارنگ لانگو زندہ آباد, پاکستان زندہ آباد. پاکستان مرد آباد گوش, پاکستان زندہ آباد. پاکستان مرد آباد گوش, پاکستان زندہ آباد. بشیر زیب زندہ آباد, وارنگ لانگو زندہ آباد گوش, پاکستان زندہ آباد. پاکستان مرد آباد گوش, پاکستان زندہ آباد. گوش پاکستان مرد آباد, پاکستان زندہ آباد. گوش پاکستان مرد آباد, پاکستان زندہ آباد. گوش پاکستان مرد آباد, پاکستان زندہ آباد. مرد آباد پاکستان, پاکستان زندہ آباد. تو یہاں نسل کشی کون کر رہا ہے شمائلہ؟ یہ ڈرامہ رچا رہا ہے سوشل میڈیا پہ, بلوچ نسل کشی, بلوچ نسل کشی, بلوچ جو انہوں نے, وہ تو آپ خود کر رہے ہیں, ایک اسکرپٹ بنایا ہوا ہے جو انڈیا سے ان کو آتا ہے. اب یہاں یہ جو ویڈیو سرکولیٹ ہو رہی ہے, یہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون سی آزادی کی جنگ ہے؟ یہ آزادی کی جنگ ہے؟ یہ کوئی جمہوریت کی جنگ ہے یہ لڑ رہے ہیں؟ یہ کوئی آپ کہیں حقوق کی جنگ ہے؟ آپ اپنے ہی بلوچوں کو, اپنے مقامی بلوچوں کو اس طرح مار رہے ہیں کہ پاکستان مرد آباد بولو. اس طرح زور زبردستی سے تو نہیں ہوتا. تو نسل کشی, اگر وہ تنگ ہوتے تو وہ خود بولتے, اگر وہ تنگ, اگر وہ تنگ ہوتا, وہ جو یہ بزرگ بلوچ ہے جس کو یہ مار رہے ہیں BLA والے, اگر وہ اس ملک سے نفرت کرتا تو کہہ دیتا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب وہ خوش ہے اس ملک سے, وہ پاکستان کو اپنا ملک مان رہا ہے. تو بلوچ نسل کشی کون کر رہا ہے؟ اس پہ قوم پرست لیڈران کیوں چپ ہے؟ اس پہ بلوچستان کے جو لوگ جو ہمیں درس دیتے ہیں, کچھ لوگ انسانی حقوق کے علمبردار, جو بلوچستان میں بیٹھے ہوئے لوگ ہمیں درس دیتے ہیں اور ہم پہ تنقید بھی کرتے ہیں, ہمارے پوڈ کاسٹ پہ بھی تنقید کرتے ہیں, ہمارے براق ڈیجیٹل پہ بھی تنقید کرتے ہیں, مجھ پہ بھی کرتے ہیں, آپ بھی کرتے ہیں. ہم پہ تنقید کیوں ہوتا ہے شمائلہ؟ کیونکہ ہم سچ بول رہے ہیں, ہم بلوچستان کا اصل چہرہ دکھا رہے ہیں, ہم بلوچستان کا پازیٹیو چہرہ دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں, ہم پاکستان کا فلیگ کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتے ہیں, ہمیں اس ملک سے محبت ہے, اس لیے ہم پہ تنقید ہو رہی ہے. ہر محب وطن اپنے ملک سے محبت کرتا ہے, اور جو غدار ہوتا ہے وہ نہیں کرتا. وہ پھر کہتا ہے کہ آپ مرد آباد کے نعرے لگائیں, آپ مرد آباد کے نعرے لگائیں. یعنی اگر میں پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگاؤں تو میں اپنے لوگوں میں لیڈر پھر کہلاؤں گی, پھر تو میرے پاؤں چومیں گے, ہاتھ چومیں گے. اگر میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاؤں گی تو یہ مجھ پہ تنقید کریں گے, مجھے برا بھلا کہیں گے. تو ہمارے وہ لوگ ہیں شمائلہ بلوچستان کے, اگر میں ابھی جاؤں کہ میں نے اسکول کھولنا ہے, یونیورسٹی کھولنی ہے, ہاسپٹل کھولنا ہے, وہ کہیں گے نہیں ہم ان سے خوش نہیں ہوتے, ہمیں ڈیولپمنٹ نہیں چاہیے, ہمیں روڈ نہیں چاہیے, انفراسٹرکچر نہیں چاہیے, میڈیکل نہیں چاہیے, بس پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگاؤ. اس کے بعد پھر میں کیا ہوں گی؟ میں لیڈر ہوں گی. یہ المیہ ہے, یہ ان کی ذہن سازی ہوئی ہے, اتنے اخروٹ جیسے دماغ ہے ان کے, یہ ان کی ذہن سازی ہوئی ہے کہ اگر میں پاکستان کو برا بھلا کہوں گی میں ان کے لیے لیڈر ہوں. اگر میں روڈ پہ بیٹھ کے پاکستان کو گالی دوں گی یا ہماری پاک فوج کو گالی دوں گی, بڑا سچا انسان, ہاں, پھر یہ مجھے تسلیم کریں گے تانیہ بازی ہماری لیڈر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ عالمیہ ہے, یہ ان کی سوچ ہے, ان کی جو ذہن سازی ہوئی ہے, اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے, نہ ہم اپنی انرجی مزید ویسٹ کر سکتے ہیں. تانیہ, پاک فوج نے خاران بینک ڈکیتی کے اہم کردار BLA کے کمانڈر منظور کرد کو ہلاک کر دیا گیا ہے. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے یہ. پچھلے 6 مہینوں سے ان کے کافی زیادہ کمانڈرز مارے گئے ہیں. ایکچولی جب سے ایران کو مار پڑی ہے تب سے ان کا گھیرا تنگ ہو گیا ہے. ہمیں افغانستان میں پتہ ہے یہ کہاں پہ ہیں, ہمیں پتہ ہے افغانستان میں ان کے لیڈران کہاں ہیں, ان کے جو
جو آپ کا مین کمانڈرز ہیں کہاں بیٹھے ہیں. ہم نے ان کی لوکیشن بھی ٹریس کر لی ہے. بہت جلد افغانستان میں ان تک پہنچیں گے. 6 مہینے میں انشاءاللہ بالکل آپ کا فتنہ ہندوستان کا خاتمہ ہوگا. ابھی بلوچستان کی لا آرڈر سچویشن بہت زیادہ مینٹین ہو گئی ہے, حالات کافی حد تک ٹھیک ہو گئے ہیں. 6 مہینے کی مار ہے, آپ کو دور دور تک فتنہ ہندوستان کا کوئی سمچار نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ. اور بتایا جا رہا ہے کہ چند سالوں سے یہ لوٹ مار, بھتہ خوری اور جنسی درندگی کی علامت بن گیا تھا یہ شخص. یہ جو مارا گیا ہے اس کا نام آئی تھنک BLF کا کمانڈر تھا, BLA کا کمانڈر تھا منظور کرد. منظور کرد جو BLA کا کمانڈر تھا, اس نے اتنی بلوچ بچیوں کی آپ کہیں جنسی زیادتی کی ہے. اس نے اتنی بلوچ, یہ خود بھی بلوچ ہے, کرد ایک بلوچ قوم ہے, یقین جانے اس نے اتنی بلوچ لڑکیوں کی نازیبا ویڈیوز بنائی ہیں. اس نے اتنی بلوچ لڑکیوں کو بلیک میل کیا ہے کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ دہشت گرد کی ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کریں. اس نے اتنی بلوچ لڑکیوں کی آپ کہیں کہ عزت اور ناموس کو نقصان پہنچایا ہے. اور یہ کافی عرصے تک رڈار پہ تھا, لیکن بڑی کوششیں ہو رہی تھی سیکورٹی آفیشلز کی طرف سے. اب یہ بتائیں شمائلہ, یہ کون سی بلوچ روایات ہے؟ یہ آزادی کی جنگ ہے, یہ حقوق کی جنگ ہے, یہ کوئی جمہوریت کی جنگ ہے. آپ اپنے بلوچ لڑکیوں کی نازیبا ویڈیوز بنا کے آپ ان کو بلیک میل کر رہے ہیں, آپ ان کی عزتیں لوٹ رہے ہیں. یہ آپ کی روایات ہیں, آپ کیمپس میں, یہ آپ کی غیرت ہے. یہ آپ تو درس دیتے ہیں نا 5000 سالہ تاریخ. قوم کہا جاتا ہے. پنجابی نہیں کہتا 5000 سالہ تاریخ. پنجابی یہ نہیں کہتا شمائلہ, عزت اور ناموس کے لیکچر بھی نہیں دیتا, بتاتے نہیں ہیں, وہ کر کے دکھاتے ہیں. پنجابی یہ نہیں کہتا غیرت مند جس طرح سرٹیفکیٹ نہیں وہ بانٹتا. ٹھیک ہے, ہم تو کہتے ہیں ہم سے غیرت مند کوئی نہیں ہے, ہم سے عزتدار کوئی نہیں ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے, ہم سے روایات اور نارمز ہم پر ہی ختم ہے. ٹھیک ہے, اب مجھے یہ بتائیں, یہ جو کرد مارا گیا ہے, اس کے موبائل فون سے جو بلوچ لڑکیوں کی نازیبا ویڈیوز ملی ہیں, کیا یہ بلوچ روایات ہیں؟ اس پر بلوچستان کے قوم پرست لیڈران کیوں چپ ہیں, کیوں خاموش ہیں؟ ہم تو ان کو چپ رہے ہیں. ہم بیسکلی شمائلہ ہم بلوچستان کے لوگوں کو چپ رہے ہیں, ہمیں وہ پسند نہیں کرتے کیونکہ ہم یہاں بیٹھ کے ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو یہ جو BLA کی حمایتی ہیں, یہ جو BLF کی حمایتی ہیں, یہ جو BYC کی حمایتی ہیں, یہاں پہ کیوں چپ ہے کہ آپ کا دہشت گرد مارا گیا ہے, اس کے موبائل فون سے نازیبا ویڈیوز ملی ہیں, آپ کی بلوچ لڑکیوں کی ملی ہے جو ٹین ایجر ہے, جن کی ایج 15 سال سے 20 سال کے درمیان میں. یہاں آپ کیوں چپ ہیں؟ یہاں آپ کیوں ناموس اور روایات کی بات نہیں کرتے؟ تو یہ ایک تلخ حقیقت ہے شمائلہ جو کہ, اور پاک فوج نے اس دہشت گرد کو عبرت کا نشان بنایا ہے. اس کو تو بنانا تھا نا. بے شک, جتنے بھی پچھلے کچھ مہینوں سے انٹیلیجنس بیس آپریشنز ہوئے ہیں, سب کو عبرت کا نشان بنایا, اور ایسے لوگوں کو بھی بناتے ہیں. ہاں, اور یہ کس پر سارا الزام لگاتے ہیں؟ سیکورٹی آفیشلز پہ. ٹھیک ہے, یہ خود اپنی بچیوں کو کیمپس میں ان کے ساتھ یہ آپ کہیں ریپ کر رہے ہیں, ریپ کے بعد ویڈیوز بنا رہے ہیں, نازیبا ویڈیوز بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے موبائل سے خود برآمد ہوئی ہیں. یہ الزام سوشل میڈیا پہ سیکورٹی آفیشلز پہ لگا رہے ہیں کہ انہوں نے ہماری بچیوں کے ساتھ آپ کہیں کہ جنسی زیادتی کی, یا ان کو اٹھا لیا ہے, جبری گمشدہ کر دیا گیا. یہاں سوشل میڈیا پہ ان کا ایک اور ڈرامہ چل رہا ہے, یہ ان کا فیک بیانیہ چلتا رہتا ہے. ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں. ڈیڈ اسکواڈ کے نام پہ 2025 میں 148 نہتے معصوم بلوچوں کا قتل عام دہشت گرد بیرونی ایجنڈے کے تحت بلوچستان میں خوف, نفرت اور بد امنی پھیلاتے رہے, اور آج کل ان کا ٹارگٹ نہتے معصوم اور عورتیں ہیں. کیا کہیں گی آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں, جب آپ کا دشمن عورتوں اور بچوں پہ وار کرنا شروع کر دے شمائلہ, اس کا مطلب وہ ناکام ہو چکا ہے, کمزور ہے, کمزور ہے, وہ بزدل ہے. میں نے پہلے کہا یہ پاک فوج کو للکار کے دیکھ لیں کہ ان کو دن میں تارے دکھائے نہیں دکھائے. ٹھیک ہے, یہ تو آتے ہیں ٹک ٹاک بنا کے چلے جاتے ہیں, یہ تو آتے ہیں ایک واردات کرتے ہیں, 10 ویڈیوز بنا دیتے ہیں, پھر BYC کو کہتے ہیں اس کو اپلوڈ کرو اور سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کرو. ٹھیک ہے, تو خواتین اور بچوں کا تو انٹرنیشنل لا یہ کہتا ہے کہ آپ جنگ میں, عالمی جنگ میں ان کو نہیں ہاتھ لگا سکتے. ٹھیک ہے, ہمارا اپوزٹ ہے. پورے پاکستان میں خواتین ہیں شمائلہ, پورے پاکستان میں لڑکیاں ہیں, ٹین ایجرز ہیں. بلوچستان سے ہی کیوں لڑکیاں خودکش بمبار بن رہی ہیں؟ کیوں رسائی ہے ان تک؟ پڑھا لکھا طبقہ, اور ایک پڑھا لکھا طبقہ, یونیورسٹیز اور کالجز سے لڑکیاں اٹھا کے یہ
कैंप्स में ले आप जाके नहीं कह सकते क्योंकि अनअवेयर या अनएजुकेटेड लोग आ रहे हैं जिनको शऊर नहीं है, जिनको समझ नहीं है, बल्कि एजुकेटेड लोग सामने आ रहे हैं। ये कौन सी जंग है, ये खुद बता सकते हैं। बेशक। तानिया, हम थोड़ी सी बात करते हैं हुकूमती काविशों से बलूचिस्तान में महफूज सफ़र के लिए जाफ़र एक्सप्रेस में जदीद सिक्योरिटी इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ये बहुत अच्छा इकदाम है शुमाइला। ये मज़ीद जो मुसाफिर हैं वो यानी प्रोटेक्टेड होंगे, और ये मुसाफिरों के लिए उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया है, क्योंकि माजी में आप देखें जितने भी मुसाफिर मारे गए बलूचिस्तान में पंजाबी मुसाफिर थे। ऐसे इस तरह शनाख्ती कार्ड देख के मारना, वो भी पंजाबियों को जो आपके ही सूबे में मेहनत करने आते हैं, आपके सूबे में वो मजदूरी करने आते हैं, आपने तो कुछ करना नहीं है, आपके पास तो सोने के पहाड़ हैं, उसको तो मेहनत करने दें। तो ये बहुत अच्छा इकदाम है, ये मैं कहती हूँ मज़ीद इसको इन्हांस होना चाहिए, और इस पे सीएम सरफराज बुगटी का बड़ा इसमें रोल है। थैंक यू सो मच तानिया फॉर योर टाइम। बुराक डिजिटल की पॉडकास्ट से फिलहाल कितना ही। अपनी मेज़बान शुमाइला चौधरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।